2 साल पहले तक अगर किसी ने ये कहा होता कि 17 बरस जलावतनी काटने के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो शायद यकीन करना मुश्किल होता। लेकिन बांग्लादेश के तारीखी इलेक्शन में बीएनपी की जीत के बाद अब ये मुमकिन होता नज़र आ रहा है। 2024 में शेख हसीना की 15 साला हुकूमत के खात्मे के बाद से बांग्लादेश ज़बरदस्त बेयकीनी की ज़द में रहा है। तो क्या अब नई हुकूमत मुल्क में जमहूरियत की वापसी और इस्तेहकाम की उम्मीद बंधाती है? और क्या नई हुकूमत इंडिया के साथ मुल्क के शदीद कड़वे हो चुके ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ ले जा सकेगी? मैं हूं समरा फातिमा और ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस तारीखी फैसले को मनसूख कर दिया है जिसके मुताबिक ग्रीन हाउस गैसेस सेहत आम्मा को खतरे में डालती हैं। मौसमियाती तब्दीली पर यह सबसे बड़ा रोल बैक है। और इंडिया में अफ्रीकी नस्ल की सिद्धी आबादी सदियों से समाज में पसमानदा रही है, लेकिन अब कुछ लड़कियां रिवायती पाबंदियों को तोड़ रही हैं। तो बांग्लादेश में अहम पार्लिमानी इंतखाबात अपने अख्ताम को पहुंचे और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी अख्तर अहमद ने जुमे को सहाफ़ियों को बताया कि 297 मजमूई नशिस्तों में से 209 पर बीएनपी के उम्मीदवार जबकि 68 पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब हुए और इस तरह बीएनपी ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नेशनल सिटीजन पार्टी यानी CNP ने 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इन इंतखाबात को अवामी जोश व खरोश और मुल्क के सियासी मुस्तक़बिल के लिए फैसला कुन लम्हा करार दिया गया है। तफसील देखिए गज़नफर हैदर से। 12 फरवरी को होने वाली वोटिंग में मुल्क भर से लाखों अहल वोटर्स पोलिंग स्टेशंस पहुंचे। इब्तदाई और जुज़वी नताइज के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने फैसला कुन बरतरी हासिल की और 300 नशिस्तों वाले जितिया संसद यानी पार्लिमान में 2/3 अक्सरियत हासिल की, जो मुल्क की सियासत में 20 साल बाद बड़ी तब्दीली की निशानदेही करती है। इंतखाबात के दिन का माहौल पिछले इंतखाबात से वाज़े तौर पर मुख्तलिफ था। हालांकि पहले अवामी एतमाद और शमूलियत के बारे में खदशात जाहिर किए गए थे, लेकिन पोलिंग स्टेशंस में वोटरों की लंबी कतारें थीं और मजमूई तौर पर माहौल पुरअमन रहा। मुबसरीन ने ख़ास तौर पर नौजवान वोटर्स की दिलचस्पी को सराहा, जो इस इंतखाबात को जमहूरियत के नए बाब के लिए अहम समझ रहे हैं। हम इन इलेक्शन से ख़वातीन के लिए ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं और चाहते हैं कि हुकूमत बेरोज़गार लड़कियों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करेगी। ये मुल्क के लिए बहुत ही अहम वक्त है और यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है। मैं इसीलिए वोट देने आया हूँ। वोटर्स की शिरकत तवक्कुआत से ज़्यादा रही। कुल अहल वोटर्स में से 60% से ज़्यादा ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, जो कि 2024 के 42% के मुकाबले में नुमाया इजाफा है और ये जाहिर करता है कि अवाम इन इंतखाबात को तब्दीली के मौके के तौर पर देख रही थी। बीएनपी के रहनुमा तारिक रहमान, जो पार्टी के बानी ज़ियाउर रहमान के बेटे हैं, मुमकिन तौर पर मुल्क के अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। इन इंतखाबात में जमात इस्लामी और इसके इत्तेहादियों ने भी अहम नशिस्तें हासिल की और बड़ी अपोजिशन क़ुव्वत के तौर पर सामने आए हैं। इसके अलावा एक नई जमात नेशनल सिटीजन्स पार्टी भी सामने आई, जिसे 2024 में होने वाले मुजाहिरों और एहतजाज में शामिल नौजवान कारकुनों ने तश्कील दिया था। नई हुकूमत को फौरी चैलेंजेस का सामना होगा, जिसमें मईशत के मसाइल, रोज़गार के मौक़े और तवील मुद्दती सियासी तक़सीम को संभालना सबसे बड़ी आजमाइशें होंगी। गज़नफर हैदर, BBC न्यूज़। तो 17 बरस बाद बांग्लादेश वापस आने वाले तारिक रहमान, जो कि मुल्क के मुमकिन तौर पर अगले वज़ीर आज़म बन सकते हैं, कौन हैं? तारिक रहमान ने 17 साल की जिलावतनी के बाद गुज़िश्ता साल बांग्लादेश वापस लौटकर सियासत में वापसी की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी बुनियाद मुल्क के पहले फ़ौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउर रहमान ने रखी थी और जिसे उनकी बेगम खालिदा ज़िया ने मजबूत बनाया, अब उसी जमात के प्लेटफॉर्म से उनके बेटे तारिक रहमान मुल्क के वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। रहमान का सियासी करियर तनाज़ात से घिरा रहा। 2007 में उन्हें करप्शन के इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया गया और अगले साल वो लंदन चले गए। उन्हें शेख हसीना के एक जलसे पर हमले के मुकदमे में अदम मौजूदगी में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसे वो सियासी इंतकाम करार देते हैं। 2024 में शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद उनके खिलाफ कई सज़ाएँ और मुकदमात ख़त्म कर दिए गए, जिसके बाद उनकी वतन वापसी मुमकिन हुई। उनके वालिद ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश की आज़ादी की जद्दोजहद के नुमाया रहनुमाओं में शामिल थे और 1981 में अपने कत्ल तक मुल्क के सदर रहे।
تو ان انتخابات کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ڈھاکہ سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں نیانما باسو. نیانما، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے تھے کہ طارق رحمان کی جیت کو بنگلہ دیش میں اس وقت کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ جی شکریہ مجھے اس شو میں بلانے کے لیے. دیکھیے طارق رحمان جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا 17 سال بعد آئے ہیں اپنے دیش میں، تو ایک جو ہے سب میں بہت زیادہ خوشی ہے. لوگ یہی چاہتے تھے کہ یہی جیتے اور یہی ان کے نئے جو پرائم منسٹر ہے وہ بنے. اور یہ 17 سال وہ دیش میں تھے نہیں ضرور، لیکن وہ ہمیشہ سے کنیکٹڈ تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے پارٹی کے ساتھ. تو ابھی جو ہے ڈھاکہ میں پورے بنگلہ دیش میں بہت زیادہ خوشی کا ماحول ہے. سب یہ سوچ رہے کہ ابھی ایک جو ہے شانتی کا کوئی ماحول آئے گا، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی جسے کہا جاتا ہے وہ آئے گا دیش میں. اچھا، انڈیا کے ساتھ شیخ حسینہ کے تعلقات تو کافی اچھے تھے، اب ان کے ساتھ تعلقات کس طرح کی امید کی جا رہی ہے، کیسے ہوں گے؟ دیکھیے ان کے ساتھ بھی تعلقات ہمیشہ رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور ابھی جو ہوا ہے جیسے خالدہ ضیاء کا جیسے ان کا فیونرل تھا، تب ہمارے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ڈاکٹر جے شنکر گئے تھے ڈھاکہ میں. انہوں نے پردھان منتری کے طرف سے، پردھان منتری نریندر مودی کی طرف سے ایک چٹھی دی. آج ان دونوں میں باتیں بھی ہوئی، پردھان منتری اور مودی جی اور طارق رحمان کے بیچ جو ہے ان دونوں میں بات چیت ہوئی ہے. تو لگ تو یہی رہا ہے دونوں میں ریلیشن شپ اچھی ہوں گی. طارق رحمان نے بھی کہا ہے کافی بار کہ انڈیا کے ساتھ انڈیا کلوزسٹ نیبر ہے، تو اس وجہ سے انڈیا کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی. ٹھیک ہے نیانما، ہمیں کوئکلی بتائیے کہ شیخ حسینہ نے ملک کی معاشی ترقی میں کافی رول پلے کیا ہے، طارق رحمان نے کچھ پالیسیز واضح کی ہیں، کوئی اشارہ دیا ہے؟ جی ہاں، ان کا جو مینیفیسٹو انہوں نے لانچ کیا ابھی کچھ ہی دنوں پہلے، اس میں کافی سارا اکنامی سے لے کے ڈیفینس، فارن پالیسی، ہیلتھ کیئر، ان سب میں بہت ساری پرومسز ہیں. فیملی کارڈز وہ لائیں گے، انہوں نے کہا ہے، جہاں وہ کچھ غریب فیملیوں کو ہیلپ کریں گے. فارمر کارڈ بنیں گے. تو یہ اب پہلی بار ان کا ہے. یہ دیکھیں گے کہ وہ اگلے 4 سال کیسے کرے. شیخ حسینہ جو تھی انہوں نے 15 سال بطور انہوں نے اپنا جو ہے پرائم منسٹر تھی. اب ان کے بعد ان کو چانس دیا جا رہا ہے، سو دیکھتے ہیں اب یہ بنگلہ دیش کو کہاں لے کے جاتے ہیں. بہت شکریہ نیانما ہم سے بات کرنے کے لیے، شکریہ تفصیلات کے لیے. ویسے بی این پی کی جیت کے بارے میں دنیا بھر سے کس قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، دیکھیے آج ٹرینڈنگ میں. انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بی این پی لیڈر طارق رحمان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، یہ کامیابی بنگلہ دیش کے عوام کے آپ کی قیادت پر اعتماد کا مظاہرہ ہے. بھارت ایک جمہوری، ترقی پسند اور جامع بنگلہ دیش کی حمایت جاری رکھے گا. میں آپ کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے درمیان کثیر الجہتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور مشترکہ ترقیاتی اہداف کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہوں. امریکی میگزین ٹائم نے لکھا کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ بھارت عملی طور پر بی این پی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. رحمان کا کہنا ہے کہ اگر حسینہ کے دور میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والی کئی معاہدوں میں عدم توازن پایا جاتا ہے، جس کی اصلاح دو طرفہ تعلقات کو درست سمت میں دوبارہ لے جانے کے لیے ضروری ہے. جبکہ برطانیہ کی میڈیا آؤٹ لیٹ دی گارڈین میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق جب طارق رحمان سے پوچھا گیا کہ جب تک انڈیا حسینہ اور ان کی جماعت کے سینکڑوں رہنماؤں کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتا رہے گا تو کیا ایسے میں انڈیا اور بنگلہ دیش دوبارہ دوستانہ تعلقات استوار کر سکتے ہیں. رحمان نے محتاط رویہ اختیار کیا اور انہوں نے کہا یہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ ذمہ داری صرف ہماری نہیں ہے، ان پر بھی عائد ہوتی ہے. اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد لے کر میکسیکو کی بحری فوج کے 2 جہاز جمعرات کو کیوبا پہنچ گئے ہیں. امریکی ناکہ بندی کیوبا کی توانائی کے بحران کو مزید سنگین کر رہی ہے. برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور سویڈن ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے کیوبا کے سفر کے خلاف مشورہ دیا ہے، کیونکہ کیوبا نے بین الاقوامی ایئر لائنز کو متنبہ کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے لگائی گئی تیل کی ناکہ بندی کی وجہ سے وہ وہاں تیل نہیں بھر سکیں گے. اور مانچسٹر یونائیٹڈ کے شریک مالک اور ارب پتی برطانوی جم ریٹکلف نے امیگریشن پر اپنے تبصروں پر معافی مانگی ہے. بدھ کو ریٹکلف نے اسکائی نیوز کو بتایا تھا کہ برطانیہ کو تارکین وطن نے اپنی کالونی بنا لیا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا تھا کہ ان کے تبصرے تہذیب کے خلاف اور غلط تھے. انہوں نے ریٹکلف سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا.
آج ماحولیاتی تبدیلی کے خطرے کے بارے میں دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے دو بالکل مختلف موقف سامنے آئے ہیں اور اس کے اثرات ہم سب پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا آلودگی پھیلانے والا ملک چین اب 2 دہائیوں میں پہلی بار اپنے کاربن اخراج میں کمی لانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ گاڑیوں سے لے کر ممکنہ طور پر بجلی گھروں تک اخراج سے متعلق تمام قومی حدود ختم کر دیں گے۔ جسٹن رولٹ کی رپورٹ دیکھیے سمید ککڑو کی زبانی۔ چین دنیا کا سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والا ملک ہے، لیکن شمسی توانائی، ہوا، بیٹریوں اور الیکٹرک گاڑیوں جیسی رینیوبل ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے بعد آخر کار وہ شاید اب بہتری کی طرف مڑ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صاف توانائی کی طرف دنیا کے سفر میں ایک اہم لمحہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ معیشت اپنی طلب میں ہونے والے تمام اضافے کو صاف توانائی سے پورا کر سکتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ صاف توانائی عالمی سطح پر فوسل فیول سے چھٹکارا پانے کے لیے بڑے پیمانے پر نتائج دے سکتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ ایک مختلف راستہ اختیار کر رہا ہے۔ ہم باضابطہ طور پر نام نہاد انڈینجرمنٹ فنڈنگ کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ اوباما دور کی ایک تباہ کن پالیسی تھی جس نے امریکی آٹو انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچایا اور امریکی صارفین کے لیے قیمتوں میں بہت اضافہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز پر عائد پابندیاں ہٹانے سے گاڑیاں نمایاں طور پر سستی ہو جائیں گی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ کسی بھی قلیل مدتی فائدے کے مقابلے میں موسمیاتی تبدیلی کے طویل مدتی اثرات زیادہ ہوں گے، اور انہوں نے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا عزم کیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے موسمیاتی تبدیلیوں سے بگڑتے ہوئے طوفانوں، آگ اور خشک سالی کی آگ کو ماچس دکھانا۔ یہ وہی تبدیلیاں جو اب لوگوں کی جان لیتی ہیں اور موسمیاتی آفات کی مد میں سالانہ اوسطاً $182 ارب کا بل بناتی ہیں۔ امریکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ یہ عالمی اخراج کے تقریباً 12% کا ذمہ دار ہے۔ دیکھیں کہ کس طرح 2007 سے ان میں کمی آ رہی ہے۔ اس میں وفاقی ضوابط نے بھی مدد کی ہے۔ اب ذرا چین کے اخراج پر نظر ڈالیں کہ وہ کیسے بڑھا ہے۔ جیسے جیسے یہ ملک دنیا کا مینوفیکچرنگ ہب بنا، اس کا کاربن اخراج تیزی سے بڑھا۔ اب یہ امریکہ کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ اخراج کرتا ہے، یعنی عالمی مجموعے کا تقریباً 1/3۔ لیکن دیکھیں گزشتہ 2 سالوں میں یہ اضافہ رک گیا ہے۔ جمعرات کو شائع ہونے والے نئے ڈیٹا سے پتہ چلا ہے کہ ایک پورے سال کے دوران چین کے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں پہلی بار کمی آئی ہے، جو کہ 0.3% ہے۔ یہ ایک معمولی مقدار ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک اہم عالمی موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کیونکہ چین اب امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتا ہے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ آب و ہوا کے لیے زیادہ اہم ہے۔ مزید یہ کلین ٹیکنالوجی اس سست روی کا باعث بن رہی ہے۔ سولر پینلز، بیٹریاں اور الیکٹرک گاڑیاں اب بڑی عالمی برآمدات بن گئی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کو اپنا اخراج کم کرنے میں مدد دیں گی۔ یہ بات بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ انڈیا میں افریقی نژاد تقریباً 20,000 افراد آباد ہیں۔ انہیں سدھی کہا جاتا ہے، ویسے پاکستان میں انہیں شیدی بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کو صدیوں پہلے غلام بنا کر وہاں لایا گیا تھا۔ طویل عرصے تک سماج کے حاشیے پر زندگی گزارنے والے اس طبقے کو امتیازی سلوک کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر اب اس برادری کی لڑکیوں نے تعصب اور سماجی تنہائی سے نکلنے کے لیے ایک منفرد راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ لڑکیاں کھیل کے ذریعے اپنی زندگی تبدیل کر رہی ہیں۔ نامہ نگار دیویا آریہ اور ویڈیو جرنلسٹ سندیپ یادو نے ان سے ملاقات کی۔ میرا نام شہرت حفیظہ۔ عام بھارتیہ جیسے نئے نقش نہیں ہیں ان کے، یہ ہیں افریقی مول کے بھارتیہ، سدھی سمودائے کے لوگ۔ جو صدیوں سے سماج کی عام دھارا سے دور رکھے گئے۔ ان کا عام بھارتیہ کی طرح نہ دکھنا ہی ان کے لیے غیر برابری کی وجہ بن گیا اور وہ دبتے سمٹتے چلے گئے۔ لیکن اب ان میں سے کچھ نے کھیل کے ذریعے اپنی سمٹی دنیا کی دیواریں گرا دی۔ گجرات کی شاہین درجادہ جوڈو چیمپئن ہیں۔ ستمبر 2025 میں انہوں نے اپنے سمودائے اور اپنے دیش کے لیے اتہاس رچ دیا۔ انڈونیشیا میں ہوئی ایشین جونیئر جوڈو چیمپئن شپ کے 57 کلو ورگ میں وہ گولڈ میڈل جیتنے والی پہلی بھارتیہ بن گئیں۔
और पेरू में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुझे मेरी खुद की एक पहचान बनानी है। लोग बोले कि मुझे शाहीन की तरफ बनना है। जूडो के जरिए शाहीन अहमदाबाद की इस आधुनिक और प्रोफेशनल एकेडमी तक पहुंच पाई हैं। उनके गांव में लड़कियों का जीवन बहुत सादा है। वो 8 या 10 तक पढ़ाई करती है, फिर छोड़ देते हैं और घर पे काम और ऐसे मजदूरी और शादी फिर कर लेते हैं। कुछ कुछ होते हैं वो बाहर जाते हैं अभी देख देख के, वरना पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। किसको देख के? तुम्हें देख के? हाँ, अभी सब बदल गया है तो सब देख देख के करते हैं कि हमें भी करना है, आगे जाना है ऐसा। सिद्दी समुदाय में से ज्यादातर को सदियों पहले गुलाम के तौर पर भारत लाया गया था। करीब 150 साल पहले गुलामी प्रथा खत्म कर दी गई, लेकिन सिद्दी समुदाय के खिलाफ भेदभाव बरकरार रहा। कोई बताते थे अफ्रीका से आए, अफ्रीकन है, ये लोग अफ्रीका है, कोई वेस्ट इंडीज बोलते थे कि वेस्ट इंडीज है। पहले तो हमारा कोई ऐसा था कि मेरे को पानी भी पीने की इजाज़त नहीं थी। ज़्यादातर देश की नज़रों से ओझल सिद्दी समाज ऐसी बस्तियों में, गाँव में, छोटे कस्बों में रह रहा है जहाँ गरीबी है, शिक्षा के अवसर कम है और बाहर की दुनिया और उसके मौक़ों की जानकारी भी। यहाँ के बच्चों के लिए खेल सिर्फ ट्रॉफी और मेडल के बारे में नहीं है, वो खेल रहे हैं ताकि वो सबकी नज़रों में आए। ज़्यादातर सिद्दी लड़कियों को मामूली व्यवस्था से ही काम चलाना पड़ता है, जैसे खेल के मैदान की जगह ऐसा बंद पड़ी मिल का कंपाउंड। लेकिन अब खेल के क्षेत्र में काम कर रहे एक्टिविस्ट और खेल से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बल पर शाहीन जैसी लड़कियां बाहर निकल पा रही हैं। तो आज प्रोग्राम में इतना ही। मजीद खबरों और हमारे लाइव पेज के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आइए। इसके अलावा आप BBC न्यूज़ उर्दू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज प्रोग्राम में इतना ही। अब मंडे को मुलाकात होगी। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए।